ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا، دونوں ہی اللہ کے ہیں۔ کسی نے یہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا، ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے، ہمارا تو نیو ایئر اب ہے، ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے۔ کیسا اللہ نے نظام بنایا، کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا، نہیں سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا، ایک سال اور زندگی سے نکل گیا، اور بھی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کو، کوئی کام کرنے کو، توبہ کرنے کو، اللہ کو راضی کر لیں۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور ایسی شفقت و محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر، میں لوں گا، تو نہ لے، میں لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو میرے سامنے آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں قربان جاؤں۔ پھر وہ رب محمد ہے، اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے، وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی، نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اتنی بڑی ہستی، اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا، پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے، پتھر تو پتھر، لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کہ پھٹ گئیں، ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گیا، اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے۔ وہ آپ کے غلام زید نے نوکر تھے، انہوں نے اٹھایا کندھے پر، بھاگے، پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں، اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا، دوڑ لگائی، اور آگے سامنے باغ تھا، کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، مکے والا عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ۔ لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے، اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا، کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا۔ جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا، ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ کے سجائے۔ جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا، تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا، عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑا، اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لے۔ حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، ابھی موقع تھا کہ قتل کرتا۔ ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے۔ چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا، کہنے لگا عداس یہ لے جا۔ وہ جو آدمی لیٹا پڑا، اسے کہنا تو میں رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا، کھا۔ عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے، تو اب آپ نے ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ، تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے،
آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام۔ وہ کہنے لگا وما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے۔